والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمامين الحسن والحسين عليهما السلام فقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. اللهم اجعلنا من الذين يحبون أهل بيت رسولك في الدنيا والآخرة. صدق نبينا ورسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. محترم معزز محتشم جمیع معزز حاضرین، سامعین، اہل محبت اور خصوصاً سچے محبان رسول و آل رسول، آپ سب کی بارگاہ میں عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس خوبصورت محفل اہل بیت رسول میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. پروردگار میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. اور انتظامیہ نے بڑی خوبصورت یہ محفل سجائی ہے. اللہ اپنی شان کے لائق دنیا و آخرت میں نے اجر عظیم عطا فرمائے. حاضرین، اپنا عذر پیش کرنا چاہیے. کئی دنوں سے میں شدید بیمار تھا، کئی محافل بھی کینسل کرنی پڑی، تو یہ کئی دنوں کے بعد پہلی حاضری ہے. تو میرے لیے بھی دعا فرمائیں اور جتنے یہاں بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. تو آپ نے توجہ فرمانی ہے. میں چند چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. پچھلی دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو میں نے حقوق اہل بیت رسول کے موضوع پہ خطاب کیا تھا. شاید آپ کو یاد ہو، میرا یہ موضوع تھا. آج جو میرا موضوع ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی سے کہ اللہ کے نزدیک نجات اور ہلاکت کا معیار کیا ہے. نجات اور ہلاکت کا بولیے، یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. توجہ رکھیں گے آپ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا یہی موضوع ہوگا اور اس پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کروں گا. حاضرین محترم، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نجات اور ہلاکت کا جو معیار اللہ کے نزدیک ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنا امام چنیں. آپ اپنا، اگر آپ کا امام درست ہے، اگر آپ صحیح امام کے پیچھے چل رہے ہیں، اگر آپ حق والے امام کے پیچھے چل رہے ہیں، تو آپ نے اللہ کے نزدیک جو نجات کا معیار ہے اس کی پہلی سیڑھی کو سر کر لیا.
پہلا مرحلہ آپ نے حاصل کر لیا۔ دوسری چیز ہے اپنے امام سے دل و جان سے محبت کرنا۔ دل و جان سے بولیے۔ اور تیسری چیز ہے امام کی اقتداء اور اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی بولیے۔ یہ ایکو تھوڑی سی کم کر دیں، مجھے بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، ہلکی سی رکھیں، یا چاہے آواز باریک کر دیں، فل باریک کر دیں۔ میرا مقصد ان کو سمجھانا ہے، باتیں ان کو سمجھ آئیں۔ تھوڑی سی آواز اونچی کر دیں، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ تو پہلی چیز کیا بولیے؟ بہترین، امام کا چناؤ کرنا، امام کا بولیے۔ اور دوسری چیز امام سے دل و جان سے محبت کرنا۔ اور تیسری چیز ہے امام کی اقتداء اور اتباع کرنا، یعنی پیروی کرنا۔ کیا کرنا بولیے؟ اب دو مثالیں آپ کو قرآن مجید سے دوں گا۔ پہلی، اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام، کن کے متعلق؟ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے لوط، آپ راتوں رات مومنین کو لیں اور چل پڑیں اس بستی سے، کیونکہ صبح ہوتے ہی عذاب آنے والا ہے۔ کیا آنے والا ہے بولیے؟ بولیے، کیا آنے والا ہے؟ عذاب آنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ جو آپ کے پیروکار ہیں ان سے فرما دیجئے گا کہ پیچھے مڑ کے جب عذاب آئے اس ظالم بستی پر، ظالم قوم پر، تو پیچھے مڑ کے کوئی دیکھے گا، جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا، وہ بھی انہی میں سے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام چل پڑے۔ جب عذاب آیا، اب امام کا تعین تو کر لیا مومنین نے بھی، اور ان میں آپ کی بے وفا بیوی بھی تھی، غدار بیوی بھی تھی۔ چل تو پڑی صحیح امام کے پیچھے، چل تو بولیے پڑی، لیکن دل سے اس امام سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ جو اس کی دل کی لگن تھی وہ اپنی ظالم قوم کے ساتھ تھی۔ کس کے ساتھ تھی بولیے؟ ظالم قوم کے ساتھ تھی۔ اب جیسے ہی عذاب شروع ہوا تو بجائے اللہ کا حکم ماننے کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ کیا؟ تو ایک نوکیلا پتھر آیا، اس نے اسے بھی چیر کے دو حصے کر دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف امام کو چن لینا ہی محض کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے بھی امام سے محبت کی جائے، اور اپنی وفاداری اپنے قلب سے، اپنے دل سے امام کے ساتھ خاص اور خالصیت کے ساتھ وابستہ کر دی جائے۔ آ رہی ہے بات سمجھ جانی؟ بولیے۔ اگر امام کا صحیح تعین ہو جائے، امام کا صحیح، اور دل و جان سے وفاداری بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اور تیسری چیز اقتداء اور اتباع بھی اس کے ساتھ خاص ہو جائے، تو پھر نجات یقینی ہو جاتی ہے۔ نجات بولیے۔ اب اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے قرآن مجید سے۔ دو گروہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے چل پڑے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ واقعہ مذکور ہے، ذکر آیا اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں۔ کون ہیں بولیے؟ تھوڑی سی آواز کیجیے گا، سلامت رہیے۔ ان کے ساتھ کون ہیں؟ وہ بنی اسرائیل جن میں طرح طرح کے عیبی بھی ہیں، پاپی بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، لیکن چونکہ امام صحیح چن لیا، امام بولیے، اور اس کی اقتداء بھی کر رہے ہیں، اس کی اتباع بھی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی چل رہے ہیں۔ اب پیچھے سے ایک اور امام آ رہا ہے جو شر کا امام ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرعون۔ کیا نام ہے؟ اب فرعون کے ساتھ جو قوم ہے، ایسا نہیں کہ ان میں سے ہر شخص ہی فرعون تھا، ہر شخص ہی ظالم تھا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ان میں ایسے بھی ہوں گے، ممکن ہے، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام بھی کیے ہوں،
دنیا میں بولیے جیسے یہ قبطی اپنی قوم کے لیے عادل تھے، قرآن پاک کو آپ پڑھیے، اپنی قوم کے لیے عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، قبطی اور مصری قوم جو تھی، لیکن چونکہ امام غلط چن لیا، امام بولیے ادھر امام صحیح ہے، پیچھے چلنے والوں میں صالح بھی ہیں، متقی بھی ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، کمزور عمل والے بھی ہیں، لیکن امام صحیح چن کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ادھر امام غلط ہے، امام بولیے غلط ہے، پیچھے فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، عادل بھی ہیں، لیکن امام کیا ہے؟ غلط ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جن کا امام صحیح تھا انہیں سمندر نے بھی راستہ دے دیا، انہیں سمندر نے بھی بولیے راستہ دے دیا، اور جن کا امام غلط تھا انہیں سمندر نے ڈبو دیا۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نجات اور ہلاکت کا معیار یہ ہے کہ تمہارا سب سے پہلے تمہارا امام صحیح ہو۔ اگر تمہارا امام ہی سچا نہیں تو تم چاہے جتنے مرضی سچے ہو، تمہاری نجات ہو سکتی؟ بولیے تمہاری نجات ہو سکتی؟ یہ پیچھے جو بزرگ بیٹھے بولتے جائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ یہ گفتگو ان کے لیے ہے۔ تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ نجات کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام برحق ہو، امام بولیے سچا امام ہو، سچا امام ہو، پھر چاہے عمل میں کمزوری ہی کیوں نہ ہو، سمندر راستہ دے دیتا ہے، موت نجات بن کے آ جاتی ہے اور انسان کو بچا لیا جاتا ہے اور اسے فلاح سے نواز دیا جاتا ہے، کامیابی سے۔ اس لیے قرآن پاک سے میں نے 2 انبیاء کی مثال آپ کو دی کہ جن کا امام صحیح تھا وہ نجات پا گئے، وہ بولیے، اور جن کا امام غلط تھا چاہے وہ خود اچھے ہوں یا نہ ہوں وہ نجات پا سکے، وہ ہلاک اور برباد ہو گئے، ہلاک اور حاضرین محترم۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہم قیامت والے دن ہر گروہ کو ان کے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گروہ تو نہیں ہوگا نا، اس میں کروڑوں اربوں کھربوں بھی ممکن ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا قیامت والے دن ہم ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ حاضرین محترم، مبارکباد ہے ان خوش بختوں کے لیے جن کے امام محمد رسول اللہ کے بعد مولا علی المرتضیٰ ہیں، خوش بختی ان کے قدم چومتی ہے جن کا امام حسین ہے، اور خرابی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اہل بیت کے دشمنوں کو اپنا امام بنا لیا۔ محض ایک یزید نہیں، محض ایک یزید، بلکہ ہر وہ شخص جو اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن تھا یا ہے، جنہوں نے انہیں اپنا امام بنا لیا، ان کے لیے خرابی اور بربادی ہے۔ اور میں اکثر جگہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہمارے ہاں یزید سے بڑے بھی بدبخت ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بھی ان سے بڑا بدبخت کون ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، یزید نے تو اہل بیت سے دشمنی لی 3 بر اعظموں کی حکومت کی خاطر، نبی کے گھر سے دشمنی کی 3 بر اعظموں کی حکومت کی خاطر۔ کیا وہ شخص یزید سے بھی زیادہ گرا ہوا نہیں جو مسجد کی تنخواہ کی خاطر نبی کے گھر سے دشمنی کرے، یا لوگوں کے 40-50 ہزار کے چندے کی خاطر آل محمد سے غداری کرے، یا کسی تنظیم کے چندے اور تعاون کے سبب سے جن پر نماز میں درود پڑتا ہے انہی سے نفرت کرے؟ کیا وہ یزید سے بھی گھٹیا انسان نہیں؟ بولو نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کامیابی اور فلاح ہے ان لوگوں کے لیے جن کا امام حسین ہے، جن کا امام بولیے۔ اور آج سوشل میڈیا نے ہر ایک کو ننگا کر دیا، ہر منافق کو بولیے
تو وہ کھلے عام دفاع کرنے لگ گئے دشمنان اہل بیت کا۔ تو چونکہ ہمارا موضوع امام حسین علیہ السلام ہے تو میں انہی کے حوالے سے اپنی گفتگو، آپ کی امامت کے حوالے سے گفتگو چلاؤں گا، دائیں بائیں نہیں جاؤں گا۔ توجہ ہے دوستو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ سے راضی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا، اور یہ آج تک کانوں میں زہر گھولا جاتا ہے، اہل حکمت کہتے ہیں جو زہر زبان کے راستے اندر جائے اس کا تو علاج ہے، اس کا تو علاج، لیکن جو کان کے راستے زہر چلا جائے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ کانوں کے ذریعے سے زہر دلوں میں اتارے گئے اور صدیوں سے محنت کی جا رہی اس چیز کے اوپر، صدیوں سے محنت۔ چند باتیں یہاں کرنے لگا ہوں۔ پہلا، کہتے ہیں کہ جب پوری امت نے یزید لعین کی بیعت کر رہی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ جب پوری امت نے، لاکھوں لوگوں نے، اور صحیح بخاری میں یزید کی بیعت کو گلی گلی اللہ کی بیعت کہتے تھے۔ اس وقت کے لوگ یزید کی بیعت کو اللہ کی بیعت کہتے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس لعین کی بیعت کو خدا اس پر لعنت کرے۔ تو حاضرین کہتے ہیں کہ جب پوری امت نے بیعت کر لی، امام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ جب امام نے یزید کی بیعت نہیں کی تو پوری امت کا تک کیا بنتا tھا یزید کی بیعت کرنے کا؟ جو بدبخت یہ کہہ رہا ہے کہ جب امت نے اور جمہور نے یزید لعین کی بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہیں کی، یہ وہ بدبخت ہے، منافق ہے کہ جو ایک صدر کے بیٹے کو تو جو حیثیت دینی چاہیے وہ تو دیتا ہے، کسی سیاستدان کے بیٹے کو جو حیثیت دینی ہے وہ تو دیتا ہے، لیکن رسول کی اولاد کو جو شان اور عظمت دینی چاہیے یہ وہ دینے کے لیے تیار۔ یاد رکھو، حسین امت کے پابند نہ تھے بلکہ امت حسین کی پابند تھی۔ جملہ یاد کریں میرا، حسین امت کے پابند نہ تھے بلکہ ساری امت حسین کی پابند تھی۔ علیہ کل امت کے مرشد تو حسین ہے، آقا تو حسین ہے، رہبر تو حسین ہے، ہادی تو حسین ہے، امام تو حسین ہے۔ امام تو بولیے، تو پوری امت حسین کی پابند تھی، حسین امت کے پابند ہرگز نہ تھے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو جب آقا حسین نے انکار کر دیا تو باقی پوری امت کا تک کیا بنتا تھا بیعت کرنے کا؟ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے معاذ اللہ، استغفر اللہ، یزید کی بیعت کو اللہ کی بیعت کہا، ان کی آنکھیں بعد میں کھل گئیں۔ ان کی آنکھیں بعد میں، جب یزید نے حملہ کروایا مدینہ کے اوپر اور مسجد نبوی اس کی عزت پامال کر دی، لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے، خاندان متاثر ہوئے، 10,000 سے زیادہ جلیل القدر صحابہ، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں شہید ہوئیں واقعہ حرہ میں۔ پھر کعبۃ اللہ پہ حملہ کرایا، پتھر مار مار کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو توڑ دیا، کعبۃ اللہ کو جلا دیا۔ ان کی آنکھیں بعد میں کھلی، لیکن میرا جملہ یاد رکھیں گے، ضائع تو نہیں کریں گے؟ بولیے کیوں بھائی، ضائع تو نہیں کریں گے؟ یاد رکھو، جن کی آنکھیں بعد میں کھلی سو کھلی، جن کی آنکھیں بعد میں کھلی سو۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں امام وہ نہیں ہوتا جو وقت پہ صحیح فیصلہ ہی نہ کر سکے۔ امام وہ نہیں ہوتا جو وقت پہ صحیح اور بعد میں ہاتھ ملتا رہ جائے۔ بعد میں بولیے، جب امت تباہ ہو جائے تو بعد میں ہاتھ، امام وہ ہوتا، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جو بر وقت بر حق فیصلہ کرے۔ نہیں سمجھے آپ؟ امام وہ نہیں ہوتا جو بعد میں پچھتاتا رہے، جو بعد میں بولیے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے جو بر وقت بر حق فیصلہ کرے، وقت پر حق والا صحیح فیصلہ، بر وقت یعنی وقت پر، بر حق والا فیصلہ کرے۔ تو جو بعد میں ہاتھ ملتے رہ گئے اور افسوس کرتے رہ گئے کہ کاش حسین کا ساتھ دیا ہوتا اور امویت کے خلاف کھڑے ہو جاتے وقت پر ہی، تو یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا، اتنا بڑا نقصان
کاش وہ جو بعد میں پچھتائے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا جنگ صفین میں تو یہ تماشے بعد میں نہ لگتے۔ ان کا پچھتانا اپنی جگہ، لیکن ہم یہ کہیں گے امام وہ ہوتا ہے جو بر وقت بر حق فیصلہ کرے، اور حسین علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حسین علیہ السلام نے کسی لشکر کا انتظار نہیں کیا، کسی گروہ کا انتظار نہیں کیا، اور کسی کی مدد کے منتظر بن کے نہیں بیٹھے رہے، بلکہ میدان میں اتر آئے اپنے انکار کی تلوار لے کے۔ نہیں بات کو سمجھے؟ اپنے انکار کی تلوار لے کے میدان میں اتر پڑے، چونکہ حسین جانتے تھے۔ حسین بولیے کہ میرا مقام کیا ہے۔ حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا، ادھر دیکھو حسینیوں میری طرف توجہ کریں، توجہ کریں، دیکھیں ایک طرف کروڑوں لوگوں نے یزید کی بیعت کی، لعین کی، ایک طرف 72 کا انکار ہے، ایک طرف آج دنیا نام کس کا لے رہی ہے؟ 72 کا۔ تو حسین کو پتا ہے نا کہ میرا مقام کیا ہے، حسین کو علم ہے کہ میرے انکار کی شان کیا ہے، میرے انکار کی، اس لیے حسین علیہ السلام نے وہی کیا جو ان کے منصب کا تقاضا تھا، جو ان کے منصب کا بولیے تقاضا تھا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ پھر اگلی بات سمجھ لیجئے، توجہ ہے حسینیوں، سٹیج والے حضرات بھی توجہ فرمائیے۔ میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی چوری کے نقطے بیان نہیں کیے، چوری کے نقطے نہیں بیان کرتا، یہ انہی اماموں کا فیضان ہے جو میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ یاد رکھ لیں، جو کہتے ہیں کہ فلاں نے امام حسین کو روکا تھا، فلاں نے روکا تھا، فلاں نے روکا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 آل محمد دشمنات لعنت۔ بے شمار حاضرین جو کہتے ہیں کہ فلاں نے امام کو روکا، فلاں نے امام کو روکا، فلاں نے امام کو روکا، تو کیوں نہیں رکے؟ ہم یہ کہتے ہیں بدبختو، کیا حسین کو اپنی حقانیت کے لیے، حسین کو حق پر ہونے کے لیے، حسین کو اپنا حق ہونا منوانے کے لیے، حسین کو اپنا حق ہونا منوانے کے لیے، کیا حسین کو اپنا امام برحق منوانے کے لیے کسی کے تائیدی فتوے کی ضرورت تھی؟ بولو، کسی کے تائیدی فتوے کی ضرورت تھی؟ کسی کی مہر کی ضرورت تھی؟ بولو، کسی کی تصدیق کی ضرورت تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے ملک عراق میں اکیلے تھے جو نمرود کے خلاف کھڑے ہو گئے، نمرود کے خلاف، اور کئی دہائیوں کی محنت کے باوجود صرف 2 لوگ ایمان لائے، حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط۔ تیسرا کوئی ایمان لایا؟ بولیے، تیسرا کوئی ایمان لایا؟ پھر بھی اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ کوئی ایمان نہیں لایا، ادھر تو پھر 72 ہے نا، ادھر تو بولیے، ادھر صرف 3 تھے، تو پروردگار نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کان امتن قائمہ، اللہ نے فرمایا ابراہیم اکیلے ہی خدا کی فرما بردار امت تھے، اکیلے ہی خدا کی فرما بردار۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حق قلت اور کثرت کے ساتھ نہیں ناپا جاتا، حق قلت اور کثرت کے ساتھ بولیے نہیں ناپا جاتا، حق اکیلا بھی ہو تو پوری امت ہوتا ہے، حق اکیلا بھی ہو تو بولیے، میں آپ کو قرآن پاک سے مثالیں دے رہا ہوں، کوئی ٹولے ٹپے میں یہ نہیں سنا رہا، تو مجھ بیمار کے ساتھ بولے نا یار تھوڑا تھوڑا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ حق اکیلا بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے وہ پوری امت ہے، وہ پوری، لہذا حسین علیہ السلام کو اپنے امام برحق ہونے کے لیے کسی تائیدی فتوے کی ضرورت
کیوں؟ اس لیے کہ حسین اپنے بابا کے بعد کائنات کا سب سے بڑا مفتی ہے، کائنات کا خود سب سے بڑا۔ ایک طرف ان کے بابا ہیں ایک طرف، اور ایک طرف حسین ہے۔ علم میں علم کا میدان ہو، شریعت کا میدان ہو، طریقت کا میدان ہو، روحانیت کا میدان ہو، کوئی حسین کے جوڑ کا ہو تو لاؤ نا۔ نہیں بات سمجھ آ رہی میری؟ اگر ناراض بھی ہو جائیں گے نا تو جملہ مجھے واپس کر دینا، بعد میں اعتراض نہیں کرنا، جملہ مجھے واپس کر دینا۔ لیکن اگر دل میں ایمان ہوا تو میرا جملہ آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ یہ جو کہتے فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، حسین کیوں نہ رک گئے؟ حسین کیوں نہ رک گئے؟ ہم یہ کہیں گے کہ نادانوں، نبی کس لیے انہیں اپنے کندھوں پہ اور مہر نبوت پہ بٹھاتے تھے؟ پیغمبر کس لیے مہر نبوت پہ بٹھاتے تھے؟ اس لیے بٹھاتے تھے کہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، لوگوں میرے قدموں میں بیٹھنے والوں کو بھی یاد رکھو اور مہر نبوت پہ بھی بیٹھنے والوں کو یاد رکھو۔ تم نے قدموں میں بیٹھنے والوں کو تو حجت تسلیم کر لیا، لیکن نبی کی مہر نبوت پہ سواری کرنے والے کی امامت میں، ان کی امامت میں اور حقانیت میں شک کیا، ان کی امامت میں شک کیا اور کہا کہ ان کا فیصلہ چونکہ فلاں نہیں مانتا تھا اور فلاں نہیں مانتا تھا، اس لیے امام کو رک جانا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھو، نبی مہر نبوت پہ اس لیے ہی بٹھاتے تھے کہ تمہیں فرق رہے کہ اہل بیت کون ہیں اور صحابہ کرام کون ہیں، تمہارے ذہن میں ایک فرق رہے۔ ذہن میں بولیے کہ جن پر درود پڑھ کے ہر ایک کی نماز ہوتی ہے وہ آل محمد کی عظمت کیا ہے، جو کسی نہ کسی حالت میں صدقہ کھا سکتے ہیں اور جن پر صدقہ حرام ہے، تمہیں ان کے درمیان فرق یاد رہے، تمہیں ان کے درمیان بولیے فرق یاد رہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بولیے نا۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، جو لوگ معاذ اللہ آپ کی امامت میں شک کرتے ہیں، امامت میں، اور جنہوں نے کہا کہ جب جمہور ایک طرف تھے تو حسین ایک طرف کیوں ہو گئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امت نے کتنا ظلم کیا۔ اس امت نے ابھی تو آقا کو اس دنیا سے ایک صدی بھی نہ ہوئی تھی، اور حدیث غدیر خم کے تو ابھی ہزاروں راوی موجود تھے۔ حدیث غدیر خم کے بولیے، کیوں بھی سننا چاہیں گے؟ اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ داد کو آپ مجھے نہیں دے رہے، آپ تو ان آقاؤں کو داد دے رہے ہیں نا جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کی خیر ہو۔ اس حدیث کو میری ذاتی تحقیق کے مطابق، میری امام ذہبی نے حدیث الموالات کے تحت 143 سندیں اور طرق جمع کیے اس حدیث کے جو آپ کو پیش کرنے لگا۔ کتنی بولیے؟ اگر 70 راوی جمع ہو جائیں، کتنے؟ اور یہ عدد برقرار رہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ کیا کہتے ہیں؟ اور حدیث متواتر اپنی قوت میں، صحت میں قرآن مجید کا درجہ رکھتی ہے۔ کس کا درجہ بولیے؟ قرآن مجید کے حکم کا درجہ رکھتی ہے حدیث متواتر۔ کتنے راوی ہوں؟ 70۔ بعض نے 10 بھی کہا، میں نے آپ کو میکسیمم فگر بتا دیا 70، لیکن جو میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں 70 نہیں، 140 نہیں، 150 نہیں، میری تحقیق کے مطابق میرے پاس جو ریکارڈ ہے 153 سندیں۔ کتنی؟ 153 چینز ہیں، اسانید ہیں، طرق ہیں اس حدیث کے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ لیکن تباہی ہے، خیانت ہے کہ اس حدیث کو ہر دور میں چھپایا گیا، ہر دور میں چھپایا گیا۔ اور کیا کہہ کے چھپاتے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہر وہ حدیث جس سے شیعہ کو فائدہ ہو اس کو چھپا جاؤ، ہر وہ حدیث جس سے شیعہ کو فائدہ ہو اس کو چھپا جاؤ۔ یہ ہے خیانت، یہ ہے۔ اللہ کے بندو، کیا عیسائیوں کی نفرت میں
حضرت عیسیٰ سے نفرت کی گئی؟ کیا یہودیوں کی نفرت میں حضرت موسیٰ سے نفرت کی گئی؟ اس کا مطلب تمہیں شیعہ سے کوئی پرابلم نہیں، تمہیں نفرت ہے تو ذات علی سے نفرت ہے، تمہیں بغض ہے تو ذات علی سے بغض ہے، تم نے ہر دور میں علی کی شان کو چھپانے کی کوشش کی، ہر دور میں۔ سنو جو میں حدیث پیش کرنے لگا، توجہ ہے جی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری خطبہ حجۃ الوداع دے کے واپس لوٹ رہے ہیں، تو حج پر جانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا سپہ سالار مولا علی کو مقرر کیا۔ کس کو بولیے؟ میرے ساتھ بولتے جائیں گے نا۔ یہ میری حدیث پہ ایک کتاب ہے، میں اسی سے آپ کو درس دوں گا، باقۃ الازہار فی مناقب اہل البیت الاطہار، اہل بیت اطہار کے مناقب و فضائل پر قدسی پھولوں کا گلدستہ۔ یہ میری حدیث پہ کتاب ہے، اس سے آپ کو میں درس دیتا ہوں آج کا۔ حاضرین، مولا علی سپہ سالار تھے، مولا علی، اور حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت بریدہ۔ کون روایت کر رہے ہیں؟ بولیے۔ یہ جامع ترمذی میں بھی روایت ہے اور امام طبرانی المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 6085، اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں لائے، جلد 9 ہے، صفحہ 127 میں تفصیل کے ساتھ لائیں، میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے مجھے جتنی نفرت مولا علی سے تھی کسی سے نہیں تھی، اور اس معاملے میں کفار اکثر سچ بولتے ہیں اور مسلمان علماء اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اکثر۔ کیوں علی سے نفرت کیوں تھی؟ وجہ یہ، کسی یہودی سے پوچھ لو، وہ کہے گا علی نے ہمارا ککھ نہیں چھوڑا، علی نے ہمارا، اور وہ تمہیں کہیں گے اگر علی کی شمشیر نہ ہوتی تو اسلام کبھی بھی دنیا میں یوں نافذ نہ ہو پاتا۔ سچ بولیں گے وہ لوگ، اور ہم اکثر جھوٹ بولتے ہیں اس معاملے میں، حسد، مولا علی سے حسد۔ حاضرین، میرے دو جملوں کی قدر کریں گے؟ میں ہر ایک کی خدمت کو سلام کرنے والا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال پیش کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا ڈھیر مال پیش کیا، حضرت عثمان غنی نے اپنا ڈھیر مال پیش کیا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ لیکن دو قیمتی جملے جن کے پیچھے ہزاروں کتابیں کھڑی، کتنی؟ ہزاروں کتابیں کھڑی۔ توجہ، مکی دور ہو، کون سا دور؟ ہر ایک کی خدمت کو سلام، ہر ایک کی خدمت کو سلام ہے، لیکن مکی دور ہو، سب سے مشکل خدمت، سب سے مشکل خدمت مکی دور میں اگر کسی نے سر انجام دی ہے تو علی کے بابا ابو طالب نے انجام دی ہے۔ ابو طالب کا زمانہ، واہ، جذبوں کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا، واہ، وہ عظمت جمال رکے عمرہ کا فسانہ، واہ، ہر رات پیغمبر کو مصائب سے بچانا، واہ، دنیا میں اس طرح کا مجھے باپ دکھا دے واہ، جو موت کے بستر پہ بیٹوں کو سجا۔ واہ 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 واہ۔ یاد رکھو، پھر کہتا ہوں شاہ جی، کر یاد وہ شیب ابو طالب کا زمانہ، جذبوں کے شراروں کو ہواؤں سے لڑانا، وہ عظم و جمال رخ عمرہ کا فسانہ، ہر رات پیغمبر کو مصائب سے بچانا، دنیا میں اس طرح کا مجھے باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بیٹوں کو سلا۔ واہ واہ۔ ایک طرف عرب کے 40 قبیلے، عرب کے کتنے؟ ارے بھائی، عرب سارا قریش نہیں تھا، عرب سارا قریش، یہ تو مکہ میں رہنے والے کچھ قبیلے تھے نا، یہ تو بولیے۔ اس کے علاوہ بھی قبیلے تھے جو مکہ اور دیگر مضافات میں، دیہاتوں میں رہتے تھے، 40 قبیلے تھے۔ کتنے؟ عرب کے 40 قبیلے ایک طرف، اکیلے ابو طالب کا سینہ ایک طرف، حضرت ابو طالب کا۔ اس معاملے میں اکثر
جھوٹ سنایا گیا، رچایا گیا، بتایا گیا، منوایا گیا۔ ارے اللہ کے بندو انصاف تو کرو۔ کل مورخین کا اجماع ہے، کل سیرت نگاروں کا اجماع ہے کہ جب تک سینہ ابو طالب موجود رہا ہے، مصطفیٰ تک کوئی تیر، تلوار اور نیزہ تو دور کی بات، کوئی زبان بھی نہیں پہنچی۔ حاجی صاحب اس کو باندھا بنا کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کیا بتاؤں میں تمہیں کیا کیا ابو طالب کا ہے، رب کعبہ کی قسم کعبہ ابو طالب کا ہے، یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے، ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نوری عین چادر تطہیر میں کمپا ابو طالب کا ہے۔ سچ کہوں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب۔ واہ 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 واہ۔ تو حاضرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل مورخین کا اجماع ہے۔ کیا بولیے؟ آواز اونچی کر دی۔ کل مورخین کا اجماع ہے، کل سیرت نگاروں کا اجماع ہے کہ جب تک سینہ ابو طالب موجود رہا، مصطفیٰ تک کوئی تیر، تلوار، نیزہ تو دور کی بات، کوئی زبان بھی نہیں پہنچی، کوئی زبان بھی۔ مکی دور میں سب سے مشکل خدمت حضرت ابو طالب کی تھی، اور مدنی دور اگر تمہیں حسد نہ ہو نبی کے گھر سے تو سچ بول دوں، مدنی دور میں ارے بھائی سب سے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہے جنگ کا وقت۔ کون سا وقت بولیے؟ کہ جنگ جیت گئے تو جیت گئے، ہار گئے تو سب فنا۔ سب سے مشکل وقت کون سا بولیے؟ جنگ کا۔ ادھر مکی دور میں سب سے مشکل اور بڑی خدمت حضرت ابو طالب کی ہے، ادھر مدنی دور میں سب سے مشکل اور بڑی خدمت ابو طالب کے بیٹے علی کی ہے۔ کاش ہم سچ کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ مولا علی سے یوں ہی حسد نہیں کیے گئے۔ آج تک ہم سے نفرت کیوں ہے؟ آج تک ہم اولاد علی، ہم سے کیوں نفرت؟ کیوں نفرت؟ اس کی وجہ پیچھے علی کی تلوار ہے۔ علی کی جو سور میں اسلام کو پھیلنے نہیں دیتے تھے، علی کی شمشیر نے انہیں کاٹ کے رکھ دیا۔ عرب کے 40,000 کے قریب سورموں کو مولا علی نے اپنی تلوار سے کاٹا، اور وہ اپنی ذات کے لیے دشمنی نہ تھی، اپنی ذات کے لیے دشمنی۔ طلحہ نامی کافر نے آپ قتل کرنے لگے، اس نے آپ کے وجہ اللہ والے چہرے پہ تھوک دیا، مولا کائنات کے چہرے پہ معاذ اللہ استغفر اللہ تھوک دیا۔ آپ نے تلوار کھینچ لی، کہا جا تجھے زندگی مبارک۔ اس نے کہا کہ علی مجھے چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلے تجھے اللہ کے لیے قتل کرنے لگا تھا، اب اس نیت میں میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا، میرا ذاتی، لہٰذا علی اپنی ذات کے لیے نہیں مارتا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مارتا ہے۔ تو حاضرین، میں موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، دائیں بائیں نہیں ہونا چاہتا۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی نفرت مولا علی سے تھی کلمہ پڑھنے سے پہلے، کسی اور سے، کہتے جب میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، کلمہ بھی بولیے ذرا پیچھے والے میرے بزرگ بولتے گئے نا، کلمہ بھی پڑھ لیا، تب بھی میرے دل میں جو بغض علی تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی کمی۔ میں یہاں اکثر کہتا ہوں، حضرت بریدہ کا اعتراف بتاتا ہے کہ محض کلمہ پڑھنے سے بغض علی کی گندگی نہیں جاتی، محض کلمہ پڑھنے سے بغض علی کی غلاظت، یہ گندگی الگ سے صاف کروانی پڑتی ہے۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میرے بغض میں کوئی کمی، تو میں موقع تلاش کرتا تھا کہ میں مولا علی کو بدنام کیسے کروں،
موقع ڈھونڈتا رہا. تو کہتے ایک جنگ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھیجا اور ہمارے سپہ سالار مولا علی تھے. تو جنگ فتح ہو گئی. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی میدان میں اتریں اور فتح نہ ہو. ہائے ہائے ہائے, جنگ فتح ہو گئی. جنگ بولیے. تو مولا علی نے مال غنیمت سے ایک لونڈی اپنے لیے مقرر فرمائی. اب حضرت بریدہ کو یہ بات سمجھ نہ آئی. آج بھی یہ خرابی ہے کہ پا نہ پڑی تے وقت نہ پڑی. یہ میں حضرت بریدہ کے لیے نہیں کہہ رہا, آج کے لیے کہہ رہا ہوں. میں انہیں حضرت کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے دل میں سوال آ سکتا ہے کہ جو علی سے اتنا بغض رکھتا ہو اسے آپ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو سچ ہے, جو مولا علی سے بغض رکھ لے وہ پھر حضرت رہتا. تو آپ پوری بات سنیں پوری. تو یہ میں حضرت بریدہ کے لیے نہیں کہہ رہا. آج کل کے یہی حالات ہیں کہ پا نہ پڑی تھے وقت نہ پڑی. ممبروں پہ ہم نے جاہل بٹھا دیا. ایک ایم این اے اور ایم پی اے منتخب کرنا ہو تو قانون کہتا ہے کم از کم گریجویٹ ہو, کم از کم. لیکن خطیب ہونے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں, کسی ڈگری کی ضرورت نہیں. یہ خرابی ہے کہ جاہلوں کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا اور وہ گمراہی میں فتویٰ دیتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اور جو انہیں مولا علی سے نفرت ہے وہ اس لیے تھی. مولا علی جب کوفے آئے, کہاں تو آپ نے وزٹ فرمایا تو ایک خطیب تقریر کر رہا تھا. آپ نے اس کو سنا, اس کو بلایا. باہر گھوڑے پہ تھے, ادھر آؤ. اس نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی امیر المومنین ہے. وہ آیا, آپ نے فرمایا هل تعرف علم الناسخ والمنسوخ, کیا تو قرآن و سنت کا علم ناسخ والمنسوخ جانتا ہے کہ کون سی آیت پہلے اتری, کون سی بعد میں اتری, کون سا حدیث کا حکم پہلا تھا, کون سا حدیث کا حکم بعد میں تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. تو مولا علی نے حیدر کرار والی لگائی نا, ایک زور سے تھپڑ مارا اس کے منہ پہ اور فرمایا ہلکت و ہلک, تو خود بھی ہلاک ہوا اور جنہیں جمعہ پڑھاتا رہا انہیں بھی ہلاک کر ڈالا. اس کے بعد آپ نے تمام عراق کے خطیبوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ سوالوں کے جواب دو. سب فیل ہو گئے سوائے ایک جوان کے جس کا نام ہے حسن بصری. کیا نام ہے بھائی؟ علم کے لیے بالوں کے سفید یا کالا ہونا کوئی شرط ہے؟ علم اللہ کی عطا ہے. علم بولی اللہ کی عطا ہے. آخر میں مولا علی نے پوچھا حسن بصری بتاؤ دین کی اصلاح کس میں ہے اور دین کا فساد اور بگاڑ کس میں؟ تو حسن بصری نے کہا اے میرے آقا, دین کی اصلاح تقوی میں ہے. جس دین کے علماء متقی ہوں, ان کی تنہائیاں پاک ہوں, جن علماء کی تنہائیاں پاک ہوں وہ دین اصلاح پا جاتا ہے. اور دین کا فساد اور بگاڑ لالچ اور طمع میں ہے. جس دین کے علماء لالچی ہو جائیں, تامے ہو جائیں, دنیا سے پیسے مانگیں اور دنیا کے حریص بن جائیں, لالچی بن جائیں, وہ دین تباہ و برباد ہو جاتا. آپ نے فرمایا پورے عراق میں یا میں جمعہ پڑھاؤں گا یا حسن بصری جمعہ پڑھائے گا. بھائی جمعہ کسی مسجد میں نہ ہو یہ کوئی خرابی کی بات, ایک نااہل بندہ جمعہ پڑھائے یہ بہت بڑی خرابی ہے, یہ بہت بڑی. بھائی گاڑی نہیں چل رہی, ڈیوو میں آپ بیٹھ گئے, ڈرائیور نہیں آیا ہوا, گاڑی نہیں چل رہی, نو پرابلم, آپ سیف ہیں. آپ بولیے سیف ہے نا, محفوظ ہیں. لیکن اگر کوئی نااہل گاڑی چلانے لگ گیا آپ کہیں گے سفر ہو رہا ہے, نہیں آپ موت کی طرف سفر کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو آئیے موضوع پہ آ جائیں. حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے ایک اور شخص کو بتایا, وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح تھا. ایک لمبا چوڑا خط لکھا مولا علی کے خلاف اور میں پہنچ گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں. حضور اس وقت موجود تھے غدیر خم کے مقام پر. کہاں بولیے؟ میں آج ہی آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں, پوری حدیث سناتا ہوں. غدیر خم کے مقام پر موجود تھے میرے آقا. اچھا یہ نہ کیجیے, ابھی جوس نہ بانٹیے, تھوڑی گفتگو ہے میری, آپ سلامت رہیں. حدیث کا ادب اس وقت میرا ادب نہیں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, رسول اللہ کی حدیث کا ادب کیجیے. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیمے میں موجود تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی نے بہت بڑی خرابی کر دی.
علی نے بہت بڑی خرابی کر دی. یہ کیا اس نے, کہتے جیسے میں نے یہ کہا میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور چہرے پہ شدید غضب, جلال اور غصہ آ گیا. اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, اپنے باپ دادا کے لیے غصہ کرنے والوں اور اپنی ذات کے لیے غصہ کرنے والوں, تمہارے ایمان کی غیرت اس وقت کہاں جاتی ہے جب کوئی مولا علی کے خلاف بولے اور تمہیں غصہ ہی نہ آئے. اس کا مطلب تمہارے اندر ایمان, میرے نبی جو رحمت للعالمین ہے, میرے آقا شدید جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے اور کہا سب کو جمع کرو. سب جمع ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, توجہ ہے دوستوں کی, میرے آقا نے فرمایا ما بال اقوام ینتکسون علیہ, آقا نے فرمایا ان لوگوں کا بنے گا کیا جو علی کی شان میں نقص اور عیب تلاش کرتے. ما بال اقوام, ان لوگوں کا بنے گا کیا جو علی کی شان میں کمی کرتے. علی کی شان میں آقا نے فرمایا فمن تنقص علیجا فقط تنقصنی, فرمایا جس نے علی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی اس نے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی. آقا نے سمجھا دیا, یاد رکھو علی کی بے ادبی صرف علی کی بے ادبی نہیں, علی کی بے ادبی براہ راست نبی کی بے ادبی ہے. علی کی گستاخی براہ راست پیغمبر کی گستاخی ہے. اور آقا نے فرمایا اے بریدہ کیا تجھے خبر نہیں, وَمَنْ فَارَكَ عَلِيًّا فَقَدْ فَارَكَنِي, بریدہ تجھے خبر نہیں کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. جس نے علی کو, ابھی لگائیے گا بعد میں, جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے, بولیے. آقا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں بھلے کوئی کلمہ پڑھے, نمازیں پڑھے, بڑا دیندار بنے, حج کرے, عمرے کرے اور ظاہر میں ولیوں والا روپ دھار لے, لیکن جس نے دامن علی کو چھوڑ دیا, علی سے عشق نہ کیا, علی کا نام سن کر اس کے دل میں مستی نہ آئی, محبت کا ایک سمندر موجزن نہ ہوا, وہ سمجھ لے کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا اس نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. وہ بے ایمان ولی اللہ تو کیا مومن ہی نہیں ہے, مومن ہی. اور آقا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو مجھ سے اگر کوئی جڑنا چاہتا ہے تو صرف یا رسول اللہ کے نعروں سے نہیں جڑ سکتا, اور محض غلامی کا دعویٰ کرنے سے نہیں جڑے گا. مجھ محمد مصطفیٰ سے جڑنا ہے تو پہلے علی کے قدموں سے جڑو. جو علی کے قدموں سے جڑ گیا وہ نبی کے دامن سے جڑ جائے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا بریدہ تو علی کی شکایت لایا ہے, ان علی جب منی وانا منہ, تجھے خبر نہیں بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. بے شک علی مجھ سے ہے اور میں آپ کو کوئی ٹولا ٹپا مائیا نہیں سنا رہا, حدیث رسول کا متن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں. آقا نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں. آقا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں, یہ میری کتاب ہے ہی شرح پہ, اہل بیت کے فضائل کی شرح پہ انشاءاللہ چھپ جائے گی, جلد چھپ جائے گی. تو میں نے اس میں کئی اس کی شروحات بیان کی ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ علی مجھ سے اور میں. یہاں ایک معنی بیان کرنا چاہوں گا. آقا نے فرمایا بریدہ کیا تجھے خبر نہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں. بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, لہٰذا علی کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. علی کا فیصلہ, تم نے علی کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کیا, نبی کے فیصلے پہ اعتراض کیا ہے. اور پھر فرمایا بریدہ تجھے خبر نہیں خلق من طینتی, علی کو میری مٹی سے بنایا گیا ہے. نہیں یار یہ دیکھو یہ سٹیج والے ذوق والے, آپ سارے شاید لنگر کھانے ہی آئے ہوئے. نہیں بچوں آپ خاموش رہے. دیکھو اللہ کے نبی کو بھی یہ مزاج اچھا نہیں لگتا تھا, ہمارے آقا کو یہ مزاج. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان پڑھی تو آگے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے وہ چپ کر کے سنتے رہے. تو حضور کو ان کا یہ عمل اچھا نہیں لگا. جب آپ نے سورت ختم کی تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بولا ہی نہیں, میں قرآن پڑھتا رہا, تم میں سے کوئی بولا ہی نہیں. اور فرمایا تم سے اچھا جواب تو مجھے جنات دے رہے تھے.
تو یہاں بھی جنات موجود ہیں، وہ بڑا اچھا جواب دے رہے ہیں، تو آپ ان سے زیادہ ذوق والے بنیں. توجہ فرمائیں. آقا نے فرمایا بریدہ تو نے علی پر اعتراض کیا، خلق من طینتی، تجھے خبر نہیں علی کو میری مٹی سے بنایا گیا ہے. علی کو آقا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس مٹی سے مجھے بنایا گیا اسی مٹی سے ہی علی کو بنایا گیا. سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسی طبیعت میری ہے ویسی ہی علی کی ہے، کیونکہ میری اور علی کی مٹی، جیسے اخلاق میرے ہیں ویسے ہی، جیسا علم میرا ہے ویسا ہی، جس طرح کے فیصلے میرے ہیں ویسے ہی، یہاں نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں، نبوت کے سوا کوئی فرق، کیونکہ علی کو میری مٹی سے بنایا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بریدہ اما علمت ان لی علی اکثر من الجاریۃ التي اخذ، اور کہا ارشاد فرمایا بریدہ کیا تجھے خبر نہیں علی نے جو مال غنیمت سے ایک لونڈی لے لی اس کا تو حصہ بہت زیادہ بنتا تھا مال غنیمت سے. علی کا حصہ تو مال غنیمت سے، اس نے تو اپنا حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیا اور تم الٹا اسی کی شکایت لے کے آ گئے. اس نے تو حصہ لیا ہی نہیں مال غنیمت سے، اپنا حصہ اس نے تو بہت چھوٹا حصہ لیا. پھر فرمایا بریدہ کیا تجھے خبر نہیں وَأَنَّهُ وَلِيُّكُم مِّن بَعْدِي، کہ علی میرے بعد تم سب کا ولی بھی ہے، سرپرست بھی ہے، مددگار بھی ہے، آقا مولا بھی ہے. یہ سارے معنی ولی کے معنی میں پائے جاتے ہیں. میری تعلیم، میرا بی ایس آنرز ہے عربک لٹریچر میں، درس نظامی ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے میری الادب العربی کے اندر عربک لٹریچر میں. یہ ولی کے معنی سارے جس بھی قاموس کو اٹھائیں، آقا نے فرمایا علی میرے بعد تم سب کا ولی بھی ہے، سرپرست بھی ہے، آقا مولا ہے. اب میں توجہ چاہوں گا اسٹیج والوں کی، توجہ ہے جی دوستو، آپ کی بھی. میں بہت بڑا جملہ دینے لگا، حدیث سے، اپنی طرف سے نہیں، حدیث سے. توجہ ہے نا؟ اب یہ ساری باتیں حضرت بریدہ سے ہو گئیں، ساری باتیں یہ آج بھی میں کرتا ہوں، لیکن جس دل میں انکار ہے نا اہل بیت کا، اور نفرت ہے اور بغض ہے، وہ ٹس سے مس ہوتا. وجہ کیا ہے کہ یہی تو ایک فرق ہے، یہی تو بولیے حضرت بریدہ کی ذات میں اور آج کے مولوی کی ذات میں یہ ایک فرق ہے. یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، الٹا دماغ میں تنقید کی ایک مشین چلا لیتا ہے، بجائے ماننے کے ساتھ ساتھ سنتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ تنقید کی مشین چلائی جائے گا. اس کے دماغ میں وسوسے ہی نہیں جاتے، وسوسے ہی، نبی کے گھر کے بارے میں اس کے شک مرتے نہیں. سنو، توجہ چاہوں گا حاضرین کی، توجہ. حضرت بریدہ نے جب یہ سب کچھ سن لیا، بیٹھے نہیں رہے، بلکہ تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بالصحبتی الا بسطت یدک حتی ابایعک علی الاسلام جدیدا. کھڑے ہو گئے، تڑپ گئے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کو اس صحبت کی قسم ہے جس سے آپ نے مجھے نوازا ہے، آقا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حیدر 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 حیدر. دو جگہ اندر، ہاں دو جگہ اندر، جی دو جگہ اندر. علی نبی دا بھائی میدان غدیر دا دیندہ پہ نواہی ہے، ماریا میرے سرکار نے نعرہ حیدر دا، کچ کے لاؤ یار نعرہ حیدر دا، حیدر حیدر. واہ، میں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ کہا، حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں. حضرت بریدہ نے کیا کہا؟ حاضرین توجہ ہے نا؟ حضرت بریدہ تڑپ کے، آج کا مولوی ہو تو نفرت میں اور بڑھ جائے، تنقید میں اور بڑھ جائے،
بغض میں اور بڑھ جائے. لیکن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے کھڑے ہو گئے. کہا آقا اس صحبت کی قسم ہے جس سے آپ نے مجھے نوازا ہے، حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. ہائے ہائے، میں کلمہ پڑھ کے دوبارہ. حاضرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بریدہ کو نہیں فرمایا تھا بریدہ دوبارہ کلمہ پڑھ. حضور نے یہ فرمایا، بولیے بولیے، رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ دوبارہ کلمہ پڑھ. حضرت بریدہ کو سمجھ آ گئی کہ حضور سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ سمجھانا کہ حضور سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، بریدہ جس کلمے میں علی کا بغض ہو وہ اسلام نہیں بلکہ کفر اور منافقت ہے. وہ کفر اور منافقت ہے. حضرت بریدہ کو سمجھ آ گئی کہ حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے. اچھا توجہ چاہوں گا اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا بریدہ کلمہ تو نے پڑھا ہوا ہے، صحابی تو ہے، تو بس استغفر اللہ پڑھ لے، استغفر اللہ پڑھ لے. حضور نے یہ فرمایا نہیں، میرے آقا نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. حضور نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. یہ ہاتھ بڑھا دینا اس بات پر مزید دلیل تقویت کے طور پر ہو گئی کہ آقا نے سمجھا دیا کہ جس چیز کو تم اسلام سمجھ رہے ہو اگر اس میں بغض علی ہے تو وہ منافقت ہے. اسلام ہرگز نہیں ہے، اسلام ہرگز. بھائی حاضرین میری طرف دیکھیے، قرآن میں 3 طبقات کی صورتیں آئی ہیں. کتنی؟ سورہ مومنون بھی ہے، سورہ کافرون بھی ہے، تیسری بھی ہے سورہ منافقون. ارے بھائی منافقین کوئی دوسرے سیارے پہ نہیں رہتے تھے، وہ رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھتے تھے، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، ساری نیکیاں کرتے تھے. اس لیے جو مخلص صحابہ تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے بھی پہیلی تھی کہ بھائی ان منافقوں کو پہچانیں کیسے. ان منافقوں کو یہ بڑی پہیلی تھی نا. جو مخلص صحابہ تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے بھی پہیلی تھی، کیونکہ جو بندہ جاسوس ہونا. جاسوس کون ہوتا ہے ویسے؟ میں اکثر کہتا ہوں جاسوس وہ ہوتا ہے جسے کوئی جاسوس سمجھے ہی نہ، تبھی تو وہ جاسوس ہوا نا، تبھی تو وہ راز لے جاتا ہے. اور منافق کون ہوتا ہے؟ جسے کوئی منافق نہ سمجھے، بلکہ وہ ظاہری نیکیوں میں اتنا نیک ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ایکسٹرا نیک ہے. یہ تو آج کل بھی دیکھو نا، جو لوگ امویت کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا نیک ہے، وہ ایکسٹرا نیک ہیں، اضافی نیک ہے، ایکسٹرا نیک ہے. وہ نیکیاں کرتے ہیں جو معاذ اللہ رسول اللہ نے بھی نہیں کی، اہل البیت نے بھی نہیں کی، خلفائے راشدین نے بھی نہیں کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، ایکسٹرا نیک. تو یہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے بھی پہیلی تھی کہ منافقوں بے ایمانوں کی پہچان کیسے کریں. آقا کو ترس آ گیا، فرمایا پہچان کرنی ہے میں بتا دیتا ہوں. جامع ترمذی کی روایت اور صحیح مسلم میں بھی آئی ہے. آقا نے فرمایا لا يحب علیجا الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق. آقا نے فرمایا یاد رکھو منافق سب کچھ کر سکتا ہے، علی سے عشق کبھی نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. نبی سے علی کی مودت کا عرفان لیتے تھے، ایک لمحہ میں ہر حقیقت جان لیتے تھے. زمانہ رسالت میں صحابہ کا طریقہ تھا منافق کو علی کے بغض سے پہچان لیتے تھے. نعرہ حیدری. سلامت اللہ آپ سے راضی ہو. حاضرین توجہ چاہوں گا. حضرت بریدہ کہتے ہیں فما فارقته حتى بايعته على الاسلام جديدا. حضرت بریدہ کہتے ہیں اس وقت تک میں وہاں سے نہ ہلا
جب تک حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان نہ ہو گیا۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس دن کے بعد کیا؟ اس دن کے بعد میں نے جتنا عشق زندگی میں مولا علی سے کیا پھر کسی سے نہیں کیا۔ آئے ہائے، اور ہم بھی مزاج کے حضرت بریدہ والے مزاج کے ہیں بھائی۔ آئے ہائے ہائے۔ اچھا سنیے، جب یہ حضرت بریدہ والا معاملہ حل ہو گیا، قرآن نازل ہو گیا۔ کیا نازل ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ پہنچا دیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، جو اللہ نے آپ پر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے ممبر لگایا جائے۔ حضور سفر میں ممبر تو نہیں ہے، فرمایا اونٹوں کے پالان اتار لو، اونٹوں کے اور پلان جوڑ کے ممبر لگاؤ۔ میرے آقا ممبر پہ آئے اور فرمایا میری امت انی تارکن فیکم الثقلین، اے میری امت میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی گراں قدر، بڑی بھاری، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور وزنی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انہیں اٹھانا آسان نہ ہوگا، انہیں اٹھانا آسان۔ اس میں اور بھی کئی نکتے ہیں، میرے خطابات سنیے گا یوٹیوب پہ، میں گزر رہا ہوں تیزی سے، میں نے آپ کو امامت حسین پہ چند باتیں سنانی تو تیزی سے گزر رہا ہوں۔ حاضرین، آقا نے فرمایا میں تم میں عظیم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فنادى مناد بما الثقلان یا رسول اللہ، ایک ندا دینے والے نے عرض کی حضور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی، فرمایا ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، دوسری چیز میری اولاد، میری اہل بیت ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، فرمایا بے شک میرے رب نے خبر دی ہے کہ یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے، یہ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے، یہ قرآن اور علی کبھی جدا نہ ہوں گے، قرآن اور فاطمہ کبھی جدا نہ ہوں گے، قرآن اور حسنین کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر میں بھی میرے پاس اکٹھے آئیں گے، حوض کوثر پہ بھی میرے پاس۔ اور آقا نے فرمایا یہ سنن نسائی میں بھی الفاظ ہیں، جامع ترمذی میں بھی الفاظ ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی الفاظ ہیں۔ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، اے میری امت اگر تم نے قرآن اور اہل بیت کو تھامے رکھا، قرآن اور علی کو، قرآن اور فاطمہ کو، قرآن اور حسنین کو تھامے رکھا، تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور اگر تم نے ان کا دامن چھوڑ دیا پھر ہر نیکی بھی کر لو، تمہیں گمراہ ہونے سے کوئی چیز نہ بچا سکے گی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلَا تَقَدَّمُوهُمَا فَتَهْلِكُوا، خبردار قرآن اور اہل بیت سے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ حاضرین توجہ فرمائیں، یہ پیچھے والے احباب موبائل یوز نہ کیجیے، میں کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ کی حدیث کا ادب، میری طرف توجہ رکھیں۔ آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ جو کہتے ہیں کہ حسین کو فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، فلاں نے روکا، نبی کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن اور اہل بیت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، فَتَحْلِكُوا، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَحْلِكُوا، اور نہ ہی قرآن اور اہل بیت کے حقوق میں کمی کرنا، ورنہ تب بھی تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات فرمائی، کیا تیسری بات؟ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، یہ امام طبرانی کے الفاظ، سنیے روایت کے، فَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ۔ آقا نے فرمایا میری امت کبھی بھی علی کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، فَلَا تُعَلِّمُوهُمْ کبھی بھی سیدہ زہرا کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، فَلَا تُعَلِّمُوهُمْ کبھی بھی حسن و حسین کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اللہ نے تم سب سے بہتر علم میرے اہل بیت کو عطا کیا ہے، تم سب سے بہتر علم میرے اہل بیت کو عطا کیا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیا بتاؤ میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تمہارے قریب نہیں ہوں؟ اولا مولا
ولی یہ متقارب معانی رکھتے ہیں، یہ ایک جیسے معانی رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا بتاؤ کیا میں تم سب کا آقا اور مولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا حضور آپ ہمارے جسم و جان کے آقا اور گواہی دیتے ہو؟ سب نے کہا حضور گواہی دیتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا شہادت دیتے ہو؟ سب نے کہا جی یا رسول اللہ شہادت دیتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے منبر پر مولا علی کو بلایا، منبر پر مولا علی کو بلایا اور فرمایا میں نے تم سے 3 بار پوچھا کیا میں تمہارا آقا اور مولا ہوں؟ تم نے کہا جی یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا، تم نے کہا جی یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا، تم نے کہا جی یا رسول اللہ۔ ثم اخذ بید علی جن، آقا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا پھر سن لو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، سن لو جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ حیدری حیدر 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 حیدر، تم بچوں کے سارے بولو من کنت مولا، من کنت مولا، من کنت مولا۔ میرے نبی نے بولا، صدیق بھی بولے، فاروق بھی بولے، عثمان بھی بولے، سلمان بھی بولے، ابو ایوب بولے، واقعہ خوب بولے، میرا ہتھر چاہو اور تم بھی بولو حیدر 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 حیدر۔ رک گیا رک گیا، رودادے اوصافے جلی کہتے ہوئے کیوں جھجکتا ہے علی کو ولیوں کا ولی کہتے ہوئے، جب انہیں مولا کل مولا کل مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر کیوں موت آتی ہے تجھے یا علی یا علی؟ مجھے تھوڑے قدمات ہاتھ رکھ کے انجا کھانگا کوئی میرے جسم سے میری روح تک نکال دے، پھر بھی کروں گا علی علی۔ یہ زبان کاٹ دو، جسم جان کاٹ دو، ذکر مولا علی کی سزا دو مجھے، ذکر مولا علی سے رکوں گا نہیں، چاہے چولی پہ تم چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور چلا دو مجھے، جب میرے بدن کی خاک بن جائے نا جاہلو، پھر ہوا میں ہوا میں ہوا میں اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں، صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی یا علی یا علی۔ جڑا بول سکتے ہاتھ چوک کے بولے، تم کیا بندہ ہاتھ نہ چاہے نعرہ نہ لاوے، جدے ہاتھ آتے قبضہ میرے مولا دو، ہاتھ اونچا کر کے بولے گا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ تم علی محمد فریدی کو جو مرضی کہو، جو مرضی فتوے لگاؤ، میری محفلیں کٹواؤ، چاہے میری جسم سے میری جان جدا ہو، لیکن علی جدا نہیں ہو سکتا۔ بولو ٹھٹی والے سارے مل کے حیدر حیدر۔ آباد آباد حاضرین محترم، جب یہ ولایت علی کا اعلان ہو گیا، ولایت علی کا، میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے،